ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بنی نوع انسان آہستہ آہستہ سیدھے رستے سے ہٹتے چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فراموش کرتے رہے، یہاں تک کہ توحید اور دین اسلام کو چھوڑ کر اللہ کے سوا خود ساختہ بتوں کی عبادت کرنے لگ گئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کے رستے پر چلانے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پہلے نبی ہیں جن کو رسالت اور جدید شریعت سے نوازا گیا۔ آپ علیہ السلام نے تقریباً 950 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، مگر اتنے سالوں کی محنت کے باوجود ان میں سے صرف 80 لوگوں نے آپ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا اور ایمان لے کر آئے۔ ناظرین، ان کی سرکشی کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے ان پر ایسا ہیبتناک عذاب نازل کیا جس کی انسانی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کی مکمل تفصیل قرآن و حدیث کے مستند حوالوں کی روشنی میں بتائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے رسول ہیں جن کو نئی شریعت سے نوازا گیا، تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کتنے عرصے کا فاصلہ تھا؟ تو اس حوالے سے ایک صحیح حدیث میں ہے کہ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا آدم علیہ السلام نبی تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، وہ تعلیم دیے گئے تھے اور ان سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلام بھی کیا گیا تھا۔ اس نے کہا، ان کے اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کتنے عرصے کا فاصلہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 10 صدیاں یا 10 زمانے۔ ناظرین، قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ 43 جگہ پر آیا ہے۔ ناظرین، قرآن کریم میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی قوم کو یہ نصیحت کی کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، مجھے تم پر دردناک دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی اس بات کے جواب میں قوم کے بڑوں نے کہا، ہم تو تمہیں اپنے جیسا ایک عام آدمی دیکھتے ہیں، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جنہوں نے آپ کی پیروی کی ہے وہ سب بے حیثیت اور سطحی رائے رکھنے والے لوگ ہیں، اور ہمیں کوئی ایسی بات دکھائی نہیں دیتی کہ جس سے تمہیں ہم پر کچھ فضیلت حاصل ہو، بلکہ ہمارا خیال تو یہ ہے کہ تم سب جھوٹے ہو۔ ناظرین، نوح علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، اے قوم، دیکھو تو اگر میں اپنے رب کے صاف راستہ پر ہوں اور اس نے اپنی طرف سے خاص رحمت بھیجی، پھر بھی وہ تمہیں دکھائی نہیں دے رہی، تو کیا ہم تم کو اس چیز پر مجبور کر سکتے ہیں جس سے تم بیزار ہو؟ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 40 برس کی عمر میں نبوت عطا فرمائی۔ طوفان سے پہلے آپ مسلسل اپنی قوم کو واعظ و تبلیغ کرتے رہے، جس کے جواب میں ان کی قوم انہیں سخت ترین اذیتیں دیتی رہی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی نبی کو اپنی قوم کے ہاتھوں اتنی تکلیف اور اذیت نہیں پہنچی جتنی حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کے ہاتھوں برداشت کرنا پڑی۔ کافر انہیں ڈراتے، دھمکاتے اور تبلیغ سے باز رکھنے کے لیے اس قدر تشدد کرتے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے، کبھی ان کے گلے میں پھندا ڈال کر بازاروں میں گھسیٹتے پھرتے، کبھی اتنا زدوکوب کرتے کہ ان کی قوم سمجھتی کہ اب یہ مر چکے ہیں، چنانچہ انہیں کمبل میں لپیٹ کر کسی مکان یا ویرانے میں ڈال دیتے۔ لیکن جب انہیں ہوش آتا تو دوبارہ اپنی قوم کو راہ حق پر بلانے میں مصروف ہو جاتے۔ ناظرین، بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نوح علیہ السلام کی حکایت بیان فرما رہے تھے کہ ان کی قوم کے لوگوں نے بے پناہ تشدد کر کے انہیں لہو لہان کر دیا۔ وہ اپنے منہ سے خون پونچھتے جاتے تھے اور یوں دعا کرتے جاتے تھے، پروردگار، میری قوم کو بخش دے، وہ نادان ہے۔ ناظرین، نوح علیہ السلام کی قوم اس طرح مسلسل اپنے نبی کو تکلیف پہنچاتی رہی اور ان کی اطاعت نہیں کی اور برابر برائی کی طرف رہی۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام نے انتہائی کوشش کی کہ بدبخت قوم سمجھ جائے اور اللہ کی رحمت کی آغوش میں آ جائے، مگر قوم نے نہیں مانا۔
اور ان کے بڑوں نے تو عوام سے صاف صاف کہہ دیا کہ تم اپنے خداؤں یعنی ود، سوا، یغوس، یعوق اور نصر کی عبادت کسی حال میں مت چھوڑنا۔ ناظرین، یہ ان بتوں کے نام ہیں جن کو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پوجا کرتی تھی۔ پھر جب قوم کی ہدایت سے حضرت نوح علیہ السلام بالکل مایوس ہو گئے اور 950 سال کی مسلسل دعوت و تبلیغ کا ان پر کوئی اثر نہ دیکھا تو سخت شکستہ دل اور پریشان ہوئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کی تسلی کے لیے ارشاد فرمایا اور نوح پر وحی کی گئی کہ جو ایمان لے آئے وہ لے آئے، اب ان میں سے کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، بس جو وہ اعمال کر رہے ہیں ان پر غم نہ کریں۔ ناظرین، پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے یہ دعا فرمائی، اے پروردگار، کافروں میں سے کسی کو بھی زمین پر باقی نہ چھوڑ، اگر تو ان کو یوں ہی چھوڑے رکھے گا تو یہ تیرے بندوں کو بھی گمراہ کریں گے اور ان کی نسل بھی انہی کی طرح نافرمان پیدا ہوگی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرما لی اور اپنے وعدے کے مطابق سرکشوں کی سرکشی اور ان کے شرک کی سزا کا اعلان کر دیا اور حضرت نوح علیہ السلام کو ہدایت فرمائی کہ وہ ایک کشتی تیار کریں تاکہ وہ اور مومن مسلمان اس عذاب سے محفوظ رہیں جو اللہ کے نافرمانوں پر نازل ہونے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کشتی بنانے میں مصروف ہو گئے۔ قوم کے سردار آپ کے پاس سے گزرتے تو ہنستے، مذاق اڑاتے اور طنز کرتے اور کہتے، اے نوح، اس کشتی کو تم چلاؤ گے کہاں؟ کیونکہ یہاں تو دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں ہے۔ کوئی کہتا، معلوم ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام اس کشتی کو ریتلے صحرا میں چلائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی جانب سے جواب دیتے ہوئے فرمایا، اگر تم ہم سے مذاق کرتے ہو تو ہم بھی تم سے مذاق کریں گے اور ہم بھی تم پر ایک دن ہنسیں گے جیسے تم ہم پر ہنستے ہو۔ تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ عذاب کس پر آتا ہے، اور جس شخص پر بھی عذاب آئے گا وہ اسے ذلیل کر کے رکھ دے گا اور اس پر دائمی عذاب اتر جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی ان کافروں کو اسی جیسا جواب دیتے کہ اگر تم ہمارے اوپر ہنستے ہو تو ایک وقت ہم بھی تم پر ایسے ہی ہنسیں گے جیسے تم ہنستے ہو۔ اس کے بعد پھر اپنے کام میں لگے رہتے۔ آخر نوح علیہ السلام کی کشتی بن کر تیار ہو گئی۔ ناظرین، بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ کشتی 547 فٹ لمبی، 91 فٹ چوڑی اور 47 فٹ اونچی تھی۔ اس کی 3 منزلیں تھیں اور اس کی تعمیر پر 2 برس صرف ہوئے تھے۔ ناظرین، ایک اسرائیلی روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے ایک روز آپ سے درخواست کی کہ اے مسیح، یہ بتائیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کتنی لمبی چوڑی تھی۔ آپ علیہ السلام انہیں ایک مقام پر لے گئے اور ایک ٹیلے پر مٹھی خاک کی بھری اور فرمایا کہ جانتے ہو یہ کیا ہے اور کس کی خاک ہے؟ حواریوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، یہ خاک حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی خاک ہے۔ اور پھر ایک عصا اس ٹیلے پر مارا اور کہا، قم باذن اللہ۔ اس وقت وہ خاک کا تودہ سمٹ کر سام ابن نوح بن گیا اور آپ کے سامنے اپنے سر کے بال جھاڑتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ مسیح علیہ السلام نے اپنے حواریوں کے سنوانے کے لیے سام ابن نوح سے دریافت فرمایا، تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا، میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوں اور میرا نام سام ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے دریافت کیا، یہ بتاؤ کہ تمہارے والد ماجد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کتنی لمبی چوڑی تھی؟ انہوں نے جواب دیا کہ کشتی نوح کی لمبائی 1000 گز تھی اور چوڑائی 300 گز تھی اور اس کی 3 منزلیں تھیں۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا، بس میں اور کچھ نہیں دریافت کرتا۔ یہ کہہ کر ان کی طرف اشارہ کیا جو پہلے کی طرح دوبارہ مٹی ہو گئے۔ ناظرین، پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب تم اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں میں سے جوڑے یعنی ایک نر اور ایک مادہ سوار کر لو، اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی جو مومن ہیں اور سب اہل ایمان کو بھی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے تمام جانور اور پرندوں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لیا
بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ کشتی میں نباتات بھی رکھے گئے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اہل ایمان کی کل تعداد مرد اور خواتین ملا کر 80 تھی۔ ان میں حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے بھی جو ایمان لائے تھے اپنی بیویوں کے ساتھ موجود تھے، جن کے نام سام، حام اور یافس تھے۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام جب اپنے اہل و عیال اور دیگر فرمانبردار امتیوں کو کشتی میں سوار کر کے فارغ ہو گئے، اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ اے نوح، اب تم طوفان کا انتظار کرو اور اس کی علامت معلوم کر لو۔ اس طوفان کی علامت یہ ہوگی کہ ایک دہکتے ہوئے آگ کے تنور میں سے شروع میں پانی ابلنا شروع ہوگا، اور پھر اس کے بعد تم خود دیکھ لو گے کہ کیا سے کیا ہو جائے گا۔ ناظرین، اب اس تنور کے حوالے سے مختلف روایات ملتی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ تنور جس میں سب سے پہلے پانی نکلا حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا تھا، جو کہ پتھر کا بنا ہوا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک روز وہ روٹیاں پکا رہی تھیں کہ یکدم آگ کے بپھرے ہوئے تنور میں سے پانی ابلنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے دوڑ کر حضرت نوح علیہ السلام کو اس کی اطلاع دی۔ ناظرین، دوسری روایت میں آتا ہے کہ ایک روز حضرت نوح علیہ السلام کچھ کھانا پینا خریدنے کے لیے بازار آئے ہوئے تھے اور اتفاق سے ایک نان بائی کی دکان پر کھڑے ہوئے روٹیاں لے رہے تھے۔ اسی نان بائی نے آپ سے بطور مذاق کہا کہ اے نوح، وہ آپ کا پانی کہاں ہے جس کی طغیانی سے آپ ہم کو ڈراتے تھے؟ وہ کہاں چھپا ہے اور کب آئے گا اور کہاں سے نکلے گا؟ حضرت نوح علیہ السلام کو اس کے مذاق اڑانے پر غصہ آیا اور جلال میں آ کر کہا، شاید تیرے ہی تنور میں سے وہ پانی نکلے، اور عجب نہیں جو ابھی نکلنا شروع ہو جائے۔ چنانچہ آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہی اللہ رب العزت نے قبول کر لیے۔ اب جو نان بھائی آپ کا مذاق اڑانے کے لیے تنور میں جھانک کر دیکھتا تو اسے پانی جوش مارتا ہوا اس میں دکھائی دیا، اور آنن فانن وہ ابلنا شروع ہو گیا۔ یہ حالت دیکھتے ہی حضرت نوح علیہ السلام فوراً کشتی کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سب کو کشتی میں سوار کروا کے اس کے دروازے سختی سے بند کر دیے اور خود عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں سوار ہو جائیں تو کہو، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی، یہاں تک کہ تمام کافر اور مشرک لوگ پانی میں غرق ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق کیفر کردار کو پہنچ گئے۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کے اور بیٹے تو کشتی میں سوار ہو گئے تھے، مگر ایک بیٹا جس کا نام کنعان بتایا جاتا ہے وہ کافر تھا اور کافروں ہی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا۔ وہ کشتی میں سوار نہیں ہوا تھا، جبکہ اس کی بیوی مسلمان ہونے کی وجہ سے کشتی میں سوار تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام تیسری منزل کی ایک اونچی کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کنعان کو دیکھا جو ایک اونچے مقام پر موجود تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو مخاطب کیا، اے میرے بیٹے، تو ہمارے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کا ساتھ نہ دے۔ اس نے کہا، ابا، آپ میری فکر نہ کریں، میں ابھی اس سب سے اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور پانی سے بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، آج قہر الہی سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ ناظرین، ابھی یہ گفتگو جاری ہی تھی کہ اچانک ان دونوں کے درمیان پانی کی ایک بڑی لہر آئی اور نوح علیہ السلام کا بیٹا اس میں غرق ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے عرض کیا، اے پروردگار، تو نے میرے گھر والوں کی بخشش کا وعدہ فرمایا ہے، تو میرا یہ بیٹا بھی میرے گھر والوں میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، کیونکہ اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں۔ مجھ سے ایسی چیزیں نہ مانگو جس کی تمہیں خبر نہیں۔ ناظرین، کشتی میں بیٹھتے ہی یکا یک پہاڑوں پر سیاہ ابر نمودار ہوا، سورج کی روشنی معدوم پڑ گئی، انتہائی گرج چمک کے ساتھ طوفانی بارش کا آغاز ہو گیا۔ اوپر سے آسمان پانی برسا رہا تھا اور نیچے سے زمین پانی اگل رہی تھی۔ طوفان نوح میں پانی کی بلند ترین نہروں نے روئے زمین کے تمام پہاڑوں کو چھپا لیا تھا۔ یہ اللہ کا عذاب تھا جس نے تمام انسانیت کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ زمین پر
کوئی شے زندہ سلامت نہ تھی، سب کچھ نیست و نابود ہو چکا تھا۔ ناظرین، اس طوفان میں صرف حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تھی جو اللہ کی مدد سے پانی کی بلند و بالا بکھری ہوئی خوفناک موجوں میں تیر رہی تھی۔ اس طوفان میں اس روئے زمین پر موجود تمام انسان ہلاک ہو گئے سوائے اس کشتی پر موجود انسانوں کے۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ یہ 80 افراد تقریباً 150 دن تک کشتی میں موجود رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کشتی کا رخ مکہ مکرمہ کی جانب پھیر دیا تو 40 دن وہ بیت اللہ کے گرد چکر لگاتی رہی۔ اس کے بعد اس کا رخ جبل جودی کی طرف پھیر دیا گیا، جہاں پہنچ کر وہ ٹھہر گئی۔ پھر مزید 40 روز گزر جانے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کی کھڑکی کھولی اور ایک کوے کو یہ جانچنے کے لیے بھیجا کہ جا کر دیکھو اور بتاؤ کہ طوفان نے زمین پر کیسی تباہی مچائی ہے۔ لیکن کوا واپس نہ آیا کیونکہ وہ مرداروں کا گوشت کھانے میں مصروف ہو گیا تھا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا تو وہ کچھ دیر بعد واپس پلٹ آیا۔ اس کے پاؤں وغیرہ پر کوئی ایسی علامت نظر نہیں آئی جس سے زمین پر پانی کی موجودگی کا علم ہوتا۔ نوح علیہ السلام نے کھڑکی سے باہر ہاتھ نکال کر کبوتر کو پکڑا اور اندر داخل کر دیا۔ پھر 7 دن گزر جانے کے بعد یہ معلوم کرنے کے لیے کہ زمین کی کیا حالت ہے، آپ علیہ السلام نے کبوتر کو دوبارہ بھیجا۔ کبوتر جب واپس آیا تو اس کے منہ میں زیتون کا پتا تھا۔ اس سے حضرت نوح علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ اب پانی سطح زمین سے کم ہو گیا ہے۔ پھر 7 دن گزرنے کے بعد کبوتر کو بھیجا، لیکن اس مرتبہ کبوتر واپس نہیں آیا۔ اس سے حضرت نوح علیہ السلام نے اندازہ لگا لیا کہ سطح زمین ظاہر ہو چکی ہے، یقیناً کبوتر نے بھی کہیں ٹھکانہ تلاش کر لیا ہوگا۔ ناظرین، طوفان کی ابتدا اور کبوتر کو بھیجنے کے درمیان 1 سال مکمل ہو گیا اور دوسرے سال کا پہلا دن بھی گزر گیا تو سطح زمین کا ظہور شروع ہو گیا، جنگل بھی ظاہر ہو گیا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کا ڈھکن کھول دیا۔ اہل کتاب کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ سب کو کشتی سے باہر نکال لو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے وعدہ فرمایا کہ آئندہ کبھی اہل زمین پر ایسا زبردست طوفان نہیں آئے گا، اور اس وعدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک علامت مقرر فرما دی جسے کوس قزح کہا جاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ یہ کوس قزح اللہ تعالیٰ کی طرف سے طوفان سے امن کا پیغام ہے۔ ناظرین، جودی پہاڑ جس پر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ٹھہری تھی، حضرت نوح علیہ السلام کے وطن اصلی عراق کے شمال میں آرمینیا کی سرحد پر واقع ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس روز شکرانہ کے طور پر روزہ رکھا اور کشتی میں جتنے آدمی ساتھ تھے سب کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ کشتی میں موجود سب جانوروں نے بھی اس دن روزہ رکھا۔ ناظرین، نوح علیہ السلام جودی پہاڑ سے نیچے اترے اور ایک بستی تعمیر کی جس کا نام سمانین رکھا۔ سمانین عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب 80 ہے۔ اس بستی کا نام سمانین اس لیے رکھا کہ جو مسلمان حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے ان کی تعداد 80 تھی۔ چونکہ تمام کافر اس دنیا سے مٹ چکے تھے، صرف حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والے صحیح سلامت باقی بچے تھے، تو نوح علیہ السلام اور ان مومنین ہی سے انسانیت کی نسل چلی۔ اسی سبب سے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی اور ابو البشر کہا جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لائی تھی۔ اس کو ایک نبی برحق کی بیوی ہونے کا مقام حاصل ہوا تھا اور سال ہر سال یہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کی صحبت سے سرفراز رہی، مگر اس کی بدنصیبی قابل عبرت ہے کہ اس کو ایمان نصیب نہیں ہوا، بلکہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دشمنی اور توہین و بے ادبی کے سبب سے بے ایمان ہو کر مر گئی اور جہنم میں داخل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم میں فرمایا کہ نوح علیہ السلام کی بیوی بھی جہنم میں داخل ہوگی کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے نبی کے ساتھ خیانت کی ہے اور ان پر ایمان نہیں لائی۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔